بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ یہاں پر دو قسم کی قسموں کا ذکر ہوگا۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جس سے منع کرے گا، اور دوسرے اس کے مقابلے میں وہ والی قسمیں ذکر کرے گا کہ جن کے اوپر انسان کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت تم بناؤ اللہ کے نام کو عُرْضَةً مانعًا، مانعًا روکنے والا، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے ذریعے، اللہ کے نام کو قسموں کے ذریعے، اپنے قسم کھانے کے ذریعے روکنے والا مت بناؤ۔ کس چیز سے روکنے والا؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس چیز سے روکنے والا کہ تم نیکی کرو اور جو ہے وہ تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اللہ کے نام کو قسم کھانے کے ذریعے اپنے آپ کو نیکی سے روکنے کا ذریعہ مت بناؤ، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان کسی شخص سے نیکی کرتا تھا اور وہ پھر قسم کھا لیتا تھا کسی وجہ سے کہ میں اب یہ نیکی نہیں کروں گا۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس نیکی کے عمل کو جو ہے وہ اللہ کے نام کو نیکی سے رکنے کا بہانہ اور ذریعہ مت بنائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ، ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا تھا، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ ایک صحابی سیدنا مصطح بھی شامل ہو گئے تھے، کیونکہ بعض تو لوگ منافقین تھے جو اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن بعض مخلص صحابہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو ایک تو سیدنا مصطح تھے، اور بھی ایک صحابی تھے، کسی کو پتہ ہے ان کا نام؟ صفوان، حضرت صفوان بن ثابت، ہاں کون؟ حضرت حسان بن ثابت تھے نا؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ جو معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بشری تقاضے کے تحت ایک انسان جو ہے وہ اس قسم کی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے منافقین نہیں تھے، ان کو پھر جو ہے وہ قذف کے کوڑے بھی لگے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مصطح پر خرچ کرتے تھے، وہ ان کی کچھ رشتہ داری بھی تھی ان کے ساتھ، تو وہ ان کو کچھ مال جو ہے وہ دیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی آسمان سے، ان کو بری قرار دے دیا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں مصطح پر خرچ نہیں کیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز سے منع کر دیا کہ ایسا مت کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے وہ درگزر سے کام لو اور معاف کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، اور پھر سے انہوں نے ان کا جو وظیفہ تھا وہ جاری کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی سر سیدنا، یہ آیات جو ہے جی
कौन सी आयत? सर ये आयत वो सर ये सूरह नूर से पहले ही हुई थी ना सीक्वेंस से, या ये मतलब नजूल का किसी से कोई ताल्लुक है? क्या समझ नहीं आई आपकी बात? सर जैसे सूरह नूर की आयत में अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो पाकदानी साबित कर दी, जी। तो ये ये बातें जो अभी आपने बताया है, हाँ तो जी। ये मतलब उसके आसपास ही ये आयत मतलब आयत की सीक्वेंस नहीं हुई थी ना, फिर वो तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान शरीफ को जो है वो इकट्ठा किया था। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैंने तो बताया है कि ये वाक़या इफ़क के बाद ये आयत नाजिल हुई थी जिनमें अल्लाह ताला ने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, यानी कि जब उन्होंने ये बात की तो ये आयत सूरह ये वाक़या इफ़क के बाद ही नाजिल हुई थी कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने इस बात से मना किया था कि आप इस तरह जिन पर खर्च कर रहे थे उनको आप उनसे अपना खर्च करना जो है वो रोके मत। आप क्या जी पूछना जी, अब चाह रहे समझ आ गया मुझे अपना जवाब। जी मुझे जवाब समझ आ गया है। जज़ाकल्लाह। हैं? अच्छा जी। ये सूरह नूर के अंदर है ना, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युअतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये सूरह नूर के अंदर ही है, ये भी है। ठीक है। जी 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 जी, समझ आ तो गया सर, ये जज़ाकल्लाह। मामला था। अब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो किस्म की कस्मों का जिक्र करता है। एक होती है यमीन लग़व और एक होती है यमीन मुनअक़िदा और एक होती है यमीन गमूस। यमीन गमूस, जो यमीन लग़व होती है ये वो कसम होती है जो कि आदतन उठाई जाती है बगैर इरादे के। आदतन उठाई जाती है बगैर इरादे के। ऐसे ही बंदा वल्लाही बिल्लाही उसको आदत है, वो अपनी हर बात के अंदर तकिया कलाम के तौर पे ये बात कहता है। ये वो कसम है कि जिसके ऊपर ना कोई गुनाह है ना ही कोई कफ़ारा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसको कोई ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है, इसकी कसरत जो है वो कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। लेकिन इस कसम पर कोई कफ़ारा या कोई गुनाह नहीं है। इसको कहते हैं यमीन लग़व। एक होती है यमीन मुनअक़िदा। यमीन मुनअक़िदा वो कसम होती है जो इंसान किसी मुस्तकबिल के अमर के मुतल्लिक उठाता है, मुस्तकबिल के किसी मामले के बारे में उठाता है। अगर इस कसम को बंदा तोड़ दे तो उसके ऊपर कफ़ारा है, उसके ज़िम्मे कसम तोड़ने का कफ़ारा उसको अदा करना पड़ेगा। अगर वो कफ़ारा अदा नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। और तीसरी जो होती है उसको कहते हैं यमीन गमूस। गमूस, गईन मीम वाओ सीन, गमूस। ये ऐसी कसम है कि जिसका गुनाह तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसका कफारा कोई नहीं है। गुनाह तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसका कफारा कोई नहीं है। ये वो कसम है कि जो इंसान किसी माजी की बात के बारे में उठाता है, माजी की माजी के वाक़े के बारे में झूठी कसम उठाता है, इसको कहते हैं यमीन गमूस। बात समझ आ गई? जी उस्ताद आ गई है। ठीक है, यमीन लग़व, जी सर आ गई। यमीन जी मुनाकिदा जी और यमीन गमूस। तो अब यहाँ पर यमीन लग़व और यमीन मुनाकिदा का तज़किरा है। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम। अल्लाह तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करेगा या नहीं करता है, तुम्हारी पकड़ नहीं करता है बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, उन अ, तुम्हारी कस्मों की वजह से जो कि बिला इरादा होती हैं, उन पर तुम्हारा मुआखज़ा अल्लाह ताला नहीं करेगा। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, बल्कि वो तुम्हारा मुआखज़ा कौन सी कस्मों पर करेगा? बिमा कसबत कुलूबुकुम, वो कस्में कि जिनको तुम अपने दिल के इरादे के साथ, दिली इरादे के साथ जो कस्में तुम खाते हो, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तुम्हारा मुआखज़ा करेगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तखफीफ है, आसानी है कि इंसान अगर आदतन उसकी ज़ुबान से निकलता है, जिस तरह हमारे कहते हैं कस्में, कस्में कस्में, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है, हर बात में। ठीक है, तो अब अगर इसके ऊपर भी बंदे का मुआखज़ा शुरू हो जाए या उसको कफ़ारा अदा करना पड़े तो फिर तो बंदा फंस जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो तखफीफ कर दी। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है और बहुत बुर्दबार है।
وہ اپنے بندوں کے لیے بہت ساری آسانیاں جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اب جب یہ قسم کے حوالے سے ایک تو یہ بتا دیا کہ قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے نہیں روکنا، دوسرا یہ بتا دیا کہ جو یمین لغو ہے اس پر تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یمین منعقدہ جو ہے اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ قسم کا ایک اور جو ہے وہ ایک اور قسم کی قسم کا ذکر کرتا ہے جس کا تعلق بیویوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کی قسم کھا لیتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، انٹیمیسی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی وجہ سے وہ تعلق قائم کرنے سے رکنے کی قسم کھا لیتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں ایلا، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ تو یہ بھی قسم کی ایک قسم ہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا حکم بیان کرے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو کہ یؤلون ایلا کر لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، قسم کے ذریعے علیحدہ ہونا، قسم کے ذریعے علیحدہ ہونا، یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ صرف تعلق قائم کرنے سے رکنے کی قسم ہوتی ہے۔ تو للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان کے پاس مہلت ہے 4 مہینے کی، یہ 4 مہینے تک جو ہے وہ اپنی قسم کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر یہ رجوع کر لیں، اگر یہ رجوع کر لیں، رجوع کرنے کا معنی یہ ہے کہ یا تو یہ 4 مہینے کے اندر اندر ہی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر لیں، یا پھر یہ کہ 4 مہینے ختم ہونے کے بعد یہ ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیں۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ ان کے اس جو انہوں نے 4 مہینے تک یا جتنا بھی عرصہ انہوں نے ان سے قطع تعلقی کی، ان کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا۔ لیکن 4 مہینے کے بعد پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ 4 مہینے کے بعد اگر انہوں نے ایلا کو برقرار رکھا تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ یا تو اب ان کو طلاق دینی پڑے گی، یا پھر ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملے کو سلجھانا پڑے گا اور تعلق جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا۔ اور یہ طلاق جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد خود بخود ہو جائے گی، بلکہ یہ طلاق جو ہے وہ یا تو مرد دے گا، طلاق دے گا یا تو مرد، یا پھر خاتون جو ہے وہ خلا لے گی، اور یا پھر حاکم جو ہے، قاضی جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ نکاح ختم کرے گا، اتھارٹیز جو ہے۔ اب وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب جب 4 مہینے گزر گئے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ طلاق کا ارادہ کر لے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ ان کے ارادوں کو اور ان کی باتوں کو اور ان کی جو نیتیں ہیں ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک طلاق ہے، ایک زہار ہے، اور ایک ایلا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایلا بھی کیا ہے اور طلاق بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ زہار تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ طلاق جو ہے وہ پتہ نہیں، واللہ عالم، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ پڑھا اور ہے کہ ایلا آسر نے کب کیا تھا؟ یہ جب اپنی وہ بیویوں شہد سے والی الگ، بات ہے؟ ہاں جی ہاں جی، وہ جو سورہ ادھر ہے، تحریم میں؟ یا وہ ہے، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ ہو گئے تھے 1 مہینے کے لیے، ٹھیک، تو جی سر۔ مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دیا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اب جب پیچھے طلاق کی بات ہوئی تو اب جو ہے وہ طلاق کے بعض احکام جو ہے وہ بیان ہوں گے، طلاق کے بعض احکام جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ تو فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ،
جو مطلقہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں، بل مطلقات وہ مطلقہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے. بظاہر تو یہ لفظ جو ہے وہ تمام مطلقات کو شامل ہے جیسی بھی ہوں، لیکن دوسرے دلائل کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تمام مطلقات مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مطلقہ مراد ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ آزاد ہو، لونڈی نہ ہو، کیونکہ اگر لونڈی ہوگی تو اس کی عدت یہ نہیں ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا ہو، وہ غیر حاملہ ہو. اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. وضع حمل. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ غیر آئسہ ہو. غیر آئسہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو گئی ہو کس سے؟ اپنے حیض سے. اگر وہ حیض سے مایوس ہو گئی ہوئی ہے یا اس کو حیض آتا نہیں ہے یا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ یہ والی نہیں ہوگی جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے، بلکہ 3 مہینے. ایک تو یہ کہ یہ خاتون آزاد خاتون ہے، لونڈی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ غیر حاملہ ہے. تیسرا یہ کہ غیر آئسہ ہے. اور چوتھا یہ کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے. تو اس صورت میں یہ والی عدت ہے جو کہ اب یہاں پر بیان ہو رہی ہے. کیونکہ اگر تعلق قائم نہیں ہوا تو جو ہے وہ پھر اس صورت میں عدت نہیں ہے. سر جو غیر آئسہ ہیں ان کی 3 months ہے. جی وہ 3 مہینے ہیں. جی. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحض. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور جو حمل والی ہیں ان کی یہ ہے کہ وہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یہ قرآن مجید نے خود بیان کر دی. تو اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو تعلق کا قائم ہونا ہے یہ بعض دفعہ اگر جو ہے وہ خلوت ہو جائے، خلوت اگر ہو بھی جائے تو جو علماء ہیں یا قاضی ہے وہ یہی تصور کرتا ہے کہ تعلق قائم ہو گیا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر خلوت ہو جائے تو وہ یہی تصور ہوتا ہے کہ ان کا تعلق قائم ہوا ہے، اگرچہ تعلق حقیقتاً قائم نہ ہوا ہو، لیکن جو فتویٰ ہے وہ خلوت صحیحہ اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ، لیکن بہرحال اصل جو چیز ہے وہ تعلق کا قائم ہونا ہے. ولا یحل لہن. اب ایک اور حکم اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ چونکہ یہ عدت کے جو احکام ہیں ان کا تعلق حمل کے ساتھ یا حیض کے ساتھ ہے، تو اب خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں یا اس کے بارے میں غلط بیانی کریں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو وہی بتا سکتی ہے، خود اپنے بارے میں خاتون بتا سکتی ہے، اس کے اپنا معاملہ ہے، اس کا داخلی معاملہ ہے، اس کے جسم کے اندر کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے اس بارے میں جھوٹ بولنا، اس بارے میں غلط بیانی کرنا جائز نہیں ہے. ولا یحل لہن. تو ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ یہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو کہ جس کو اللہ نے ان کے ارحامہن، ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ما خلق اللہ فی ارحامہن. سر پریگننسی ہے اس میں. ہاں، یہ فوراً ذہن میں یہ آتا ہے، لیکن اس میں حیض بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو ما جی سر. خلق اللہ فی ارحامہن کے اندر ہی آتا ہے، تو اسی لیے اس سے حیض اور حمل دونوں چیزیں مراد ہیں. ٹھیک ہے، وہ فوری طور پر جی ذہن سر. میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف حمل ہے، لیکن اس سے مراد حیض اور حمل دونوں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ جس کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں. ان دونوں کو چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر. اگر یہ خواتین اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہوں تو ان کے لیے اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. تو اس معاملے میں جو خاتون ہے اس کی بات، چونکہ اس کا معاملہ ہے تو اس کی بات حرف آخر ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ آج کل کے دور میں، آج کل جو خاص طور پہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ان کے ہاں یہ جو معاملات ہیں عدت کے یا یہ معاملات ہیں ان کا بہت زیادہ استخفاف پایا جاتا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، معروف لوگ ہیں یا
جو اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا یعنی کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں ان احکام کی کوئی خاص رعایت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، وہ حمل کے اندر جو ہے وہ نکاح کر لینا، حمل کے اندر شادی کر لینا، اس کے اندر عدت کے اندر شادی کر لینا، عدت کی کوئی خاص اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ بہت زیادہ عام ہے، لیکن یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے عدت کے اندر شادی کر لے، ابھی وہ دوران عدت ہو اور اس خاتون سے شادی ہو جائے، تو یہ خاتون اس پہ پوری زندگی کے لیے حرام ہو جاتی ہے، مستقل حرام ہو جاتی ہے. عدت پوری ہونے کے بعد بھی یہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ان احکام کی تعظیم دلوں کے اندر موجود ہونی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے دلوں میں تو ہونی چاہیے. اگر ان کے دلوں میں ان احکام کی تعظیم نہیں ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ولا يحل لهن ان يكتمن سر ما جو یہ خلق. والے ایشوز ہیں نا، یہ جی سر میں نے کہا یہ جو ایشوز ہیں نا موسٹلی یا تو یہ بہت لیٹ کلاس میں دیکھتی ہوں پائے جاتے ہیں، یا پھر جو بہت لوئر طبقہ ہے نا ان کے اندر بھی یہ برائیاں بہت زیادہ ہاں ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو بہت زیادہ جن لوگوں کے ہاں جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر بھی. اور یہ بس مطلب معاشرے کے اندر جہالت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس میں ہم لوگ بھی قصوروار ہیں، اور ظاہر ہے کہ معاشرے بھی بالعموم جو ہے وہ قصوروار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. معاشرے کے اندر بہت زیادہ جہل ہے، بنیادی چیزوں سے بھی بہت زیادہ جہالت ہے. تو یہ فرض ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ دین سیکھ رہے ہیں، یہ درس نظامی کورس میں آپ لوگ انرول ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کو درست علم کی طرف ان کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، یہ آج کل جاہل قسم کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جاہل قسم کے لوگ جن کو بس چار لوگ سننے لگ جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مفسر بھی بن جاتے ہیں، مفتی بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو ایسی ایسی چیزیں آج کل دیکھنے کو آتی ہیں. کل پرسوں میں نے ایک کلپ میری نظر سے گزرا، تو ایک نوجوان لڑکا ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب میرا تو پیروں تھلے سے زمین نکل گئی کہ یار یہ لوگ کتنی جرت کے ساتھ اللہ کے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور حلال اور حرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ ذرا نہیں کانپتے، یہ ذرا نہیں ڈرتے لوگ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کے گھر، کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کے گھر نکاح کا پیغام لے کر چلا گیا اور وہ جو خاتون ہے وہ اس نکاح پر راضی ہے، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کا نکاح نہیں کیا، تو یہ خاتون پوری دنیا کے مردوں کے اوپر مستقل طور پر حرام ہو جاتی ہے. پوری دنیا کے مردوں کے سر یہ اوپر میں نے بھی مستقل. سنا تھا. ہاں سنا ہوگا آپ نے. تو اب مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور یہ حرام حرام کہنا جو ہے وہ ایک چیز کو، تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اپنی جہالت کے اوپر اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور اپنی جہالت کو اس طرح. اور پھر یہ بات یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا کمپیشنیٹ دین والے جو لوگ ہیں جن کو کیوٹ کیوٹ قسم کا دین بہت پسند آتا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ جو مطلب یہ ہر میں یہ لڑکوں میں بھی ہے لڑکیوں میں بھی ہے، یہ جو دین کا ایک جو کیوٹ ورژن ہوتا ہے نا انورٹڈ کامرس میں، وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے کہ ہاں یار دیکھو کیسی بات کی ہے. تو اب وہ جناب سب لوگ جو ہے وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ ہاں یار کیسی زبردست بات کی ہے. مطلب اب یہ المیہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لوگ اپنی جہالت کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ پھیلاتے ہیں، تو وہ لوگ، اویس نصیر نے کہی تھی یہ بات، بالکل اویس نصیر ہے یہ، بہت بہت جو ہے نا وہ 2 نمبر آدمی ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. بہت یہ جو ہے وہ فضول قسم کا بندہ ہے. تو وہ لوگ جن کے پاس واقعتاً علم موجود ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو وہ پڑھیں اس علم کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں تک حقیقی علم کو پہنچائیں. یہ ضرورت ہے معاشرے کے اندر، حقیقی علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم ان لوگوں سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب جب ہم سپیس خالی چھوڑ دیں گے، جب ہم نے ایک ویکیوم چھوڑ دیا، جب صحیح لوگ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کریں گے، تو پھر اس خلا کو اور اس ویکیوم کو کون پر کرے گا؟ اس ویکیوم کو جو ہے وہ ساحل ندیم پر کرے گا، انجینئر مرزا صاحب پر کریں گے،
اس کو جو ہے وہ اویس نصیر صاحب پر کریں گے، اس کو جو ہے وہ اس طرح کے لوگ پر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اب اگر دوران عدت ان کے جو خواتین کے جو شوہر ہیں وہ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، تو وہی اس بات کے حقدار ہیں، وہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ ان خواتین کو اپنی طرف لوٹا لیں یا ان کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا تعلق بحال کر لیں. یہ جو احقو ہے نا، احقو کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. اسم تفضیل جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے دو چیزوں میں کمپیریزن کے لیے، دو چیزوں میں کمپیریزن کے لیے ہوتا ہے اسم تفضیل. لیکن یہاں پر یہ کمپیریزن کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس طرح کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اب اللہ اکبر میں اکبر جو ہے وہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں کمپیریزن ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ جو ہے وہ بڑا ہے کس سے؟ ہر دوسری چیز سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں کہتا ہوں کہ زید اطول من عمر، زید اطول من عمر، زید زیادہ طویل ہے، زیادہ لمبا ہے عمر سے. ٹھیک ہے، تو یہ افعلو کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ اصل میں دو چیزوں میں کمپیریزن کے لیے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ زید احسن من عمر، تو زید جو ہے وہ عمر سے زیادہ بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ عمر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے. نہیں سر کمپیریزن ہے. نہیں. اس کے اندر بھی ہے، لیکن نہیں اس کے زید جو ہے وہ، کمپیریزن ہاں زید جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن کمپیریٹیولی بہتر. لیکن بعض دفعہ اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ کمپیریزن کا معنی نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ اسم تفضیل تو استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ کمپیریزن والا معنی نہیں ہوتا. یہ سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اب جس طرح مثال کے طور پہ یہاں پر ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ان عورتوں کے جو شوہر ہیں، بعولتہن، یہ بعل کی جمع ہے، بعل کہتے ہیں شوہر کو، بعولہ، بعولتہن، ان عورتوں کے جو شوہر ہیں، احق بردہن، اگر ہم یہاں پر یہ معنی کریں کہ یہ شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں ان خواتین کو لوٹانے کا. آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ ایک عورت عدت میں ہے، اور بھی کسی کو حق ہے؟ نہیں سر، باقی لوگ بتائیں، عدت سب کے اندر تو صرف قابل کو ہے. باقی لوگوں کو لگتا ہے سمجھ نہیں آئی. جی زرتاشا، طوبہ، جی رقیہ بہن. سر نہیں آواز نہیں نہیں آ رہی تھی آپ کے، سر آواز آواز نہیں؟ نہیں آ رہی تھی اتنے جی، میں آپ سے آواز کٹ گئی تھی جی سر. کٹ گئی. اچھا چلے، میں جی دوبارہ سر. بولتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک خاتون کو کہاں تک آپ نے سنا ہے، کہاں تک بات آپ کو سمجھ آئی ہے بتائیں، پھر میں آگے بات بتا دوں. بس یہی جو سر لاسٹ آپ کا بعولتہن. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بعولتہن، خاتون جو ہے وہ اپنی عدت کے اندر ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہوئی ہے لیکن ابھی عدت کے اندر ہے. کیا اس شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی حق ہے اس عورت کے ساتھ ابھی اس عدت کے دوران شادی کرنے کا؟ نہیں نہیں. نہیں ہے. تو نہیں پھر سر. اس کا کیا مطلب ہے کہ بعولتہن احق بردہن، ان کے جو شوہر ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. کس سے زیادہ حق رکھتے ہیں؟ کوئی تھوڑا حق رکھنے والا بھی ہے؟ سر ان کے جو عزیز رشتہ دار دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس جانے کا سیب نہیں، میری ان بات کی سنیں، بنسبت یہ ہے. وہ تو شادی نہیں نہ کر سکتے. عزیز رشتہ دار عدت کے اندر ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے دوران عدت. تو نہیں، جی اسٹے تو کر سکتی ہیں نا ان کے ساتھ، میرا خیال ہے اس میں یہ. نہیں، میری بات سنیں، ان ابھی جو شوہر نے طلاق دی ہے، ابھی اس تعلق کو لوٹانا، اس کو رد کرنا، یعنی کہ اس جو خرابی ہے اس کو ختم کرنا اور بیوی کو اپنی طرف لوٹانا،
اس کا کس اور کو کسی اور کو حق نہیں ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سر اس میں یہ نہیں صورتحال کہ اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو پھر وہ عدت وہاں پہ پوری کرے یا اپنے نہیں نہیں، یہاں پر رد پیرنٹس کی ہنہ سے طرف ہی مراد آگے؟ جو ہے یہ رجوع ہے، رد ہنہ سے مراد رجوع ہے، اوکے 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 ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کو لوٹانا ہے نا، کسی چیز کو لوٹانا ہے، ابھی تو بیوی اس کے پاس ہی ہے، تو جی شوہر ہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اس بیوی کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کر لے اور جو ہے یہ اپنے تعلق کی دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو درست کر لے۔ اس کی ایک اور بھی ہے مثال قرآن مجید میں، ٹائم بھی ہو گیا، میں آپ کو وہ مثال بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ عموماً جو ہے نا، جو اس کی بکس ہیں، گرامر کی جو بکس ہوتی ہیں، ان کے اندر عموماً یہ مثال دی جاتی ہے، سورہ روم کے اندر ہے، يمنعوهن البيوت. نہیں نہیں، یہ ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الروم 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کا آغاز کیا، یعنی کہ ان کو ابتداءً پیدا کیا، ثم یعیدہ، اور پھر وہ دوبارہ ان کو لوٹائے گا، دوبارہ ان کو لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ لوٹانا بھی اس کے لیے، دوبارہ لوٹانا بھی اس کے لیے آسان ہی ہے۔ یہاں پر ہم یہ معنی نہیں کریں گے دوبارہ لوٹانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے، یہ معنی کیوں نہیں کریں گے؟ کس طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ وہ اس اللہ یہ بھی تعالیٰ نہیں کے کرتا علاوہ نا. کوئی اور کر نہیں سکتا جی۔ تھوڑا سا غور کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر ہم یہ معنی کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے پیدا کرنا مشکل تھا۔ ہاں، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا کوئی فرق آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہلے بھی تو اسی طرح تھی جس طرح بعد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس مخلوق کو جس طرح پہلے پیدا کرنا جتنا آسان تھا، اسی قدر اب بھی اس کے لیے آسان ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی 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 سر. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کل بھی میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے وہ صرف لغت جاننے کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی، لغت جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کو لغت نہیں آتی پھر تو وہ اس وادی میں آئے ہی نہ قدم ہی نہ رکھے۔ تفسیر پڑھانی ہے، ترجمہ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف لغت کے علوم بھی کافی نہیں ہیں، صرف لغت کے علوم بھی کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ دیگر علوم کی ضرورت ہے۔ انسان کو احادیث کا علم ہو، انسان کو آثار کا علم ہو، سلف کی تفسیر کا علم ہو کہ سلف نے آیات کی کیا تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ علوم القرآن جو ہے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، باقی جو علوم التفسیر ہیں ان کا علم ہو، تو ان تمام چیزوں کے بغیر قرآن مجید کے بارے میں جو شخص جو ہے وہ جرت کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، میں مفسر ہوں، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر یہاں پر یہ معنی کیا جائے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ وہ اس پر زیادہ آسان ہے اس کے لیے، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا مترجمین نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ 9:15 نماز بھی ہے، چلیں بس یہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں کلاس کو۔ آیت نمبر 27، نکت ہاشمی کہتی ہیں کہ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ اچھا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے وہ معنی نہیں کیا جو مطلب جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا تھا۔ مولانا مودودی کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الروم آیت نمبر 26۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔
आसान तर है। ये लग तो ऐसे ही रहा है कि ये इसम तफजील वाला माना उन्होंने कर दिया। ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा? बताइए। जी सर सर, वो ऐसे ही लग रहा है। जी लेकिन ये निगत हाशमी साहबा के अल्फाज का ही थोड़ा सा फर्क है, बाकी नहीं, आसान बाकी तरीन, हाँ आप और कह सकते आसान हैं। तर। असल आसान तर के अंदर जो है वो एक आ जाता है ना, कंपैरिजन आ जाता है। जी गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। हाँ बस ऐसे ही है। तो ये सूरह रूम, ये जो है ना फतेह मोहम्मद जालंधरी, ये कहते हैं कि हाँ, इन्होंने कहा कि और वही तो है जो खिलकत को पहली दफा पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है, और ये उसको बहुत आसान है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक। तो बहरहाल मतलब ये वो लताइफ होते हैं, ये वो दकीक चीज़ें होती हैं तर्जुमे की, जो कि अमूमन जो है वो जिनकी तरफ लोगों का जहन नहीं जाता। तो बहरहाल इनका मज़ा बहुत आता है इस तरह के नकात का, और ख़ास तौर पे फिर इस तरह कंपेयर कंपेयर करने का भी बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ये इस चीज़ का बड़ा जो है ना शौक है। मुख्तलिफ तराजिम जो है ना वो मैं फिर देखता रहता हूँ कि किसने जो है वो क्या, किसने जो है वो इस चीज़ की तरफ किसकी तवज्जो गई है। तो बाज़ मुतरजमीन हैं वो वाक़तन उनके तर्जुमे के अंदर ये पता चलता है कि ये लोग जो है ना ये सिर्फ डिक्शनरी सामने रख के तर्जुमा नहीं है, बल्कि वाक़तन ये लोग इनकी तफासिर पर भी नज़र है, और किस तर्जुमे के ऊपर क्या इश्काल हो सकता है। तो ऐसा शख्स जो है उसके उसी का तर्जुमा जो है ना वो सबसे अच्छा होता है। अल्लाह ताला सबको। सर हम इतनी देर ये पढ़ते रहे और हमें भी अभी आके ये चीजें आपसे सीखने को मिली कि हमें ये कंपैरिजन भी करना चाहिए हाँ और बिल्कुल सही तर्जुमे बात। में भी जो ऐसे फर्क है वो हमें देखना चाहिए। बिल्कुल अब हम देखना भी इस चाहिए। चीज को नोटिस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये अच्छी बात है। इससे मतलब जो है ना वो बंदे, ज़ाहिर है बंदे का जहन वसी होता है। और एक चीज़ ये भी बंदे को समझ आती है कि तर्जुमा जो है वो कभी भी जो नस्से कुरानी है उसका बदल नहीं बन सकता। तर्जुमा बहरहाल तर्जुमा है। ठीक है, तर्जुमा बहरहाल तर्जुमा है। और इससे एक और बात भी समझ आती है कि वो बंदा जिसके फहमे दीन की सारी इमारत तर्जुमे के ऊपर खड़ी हो, वो बंदा जो कि बराह रास्त जो असल मसादिर हैं, बराह रास्त जो कुरान मजीद की नस है, जो असल जो इबारत है, उसका फहम उसकी बुनियाद पे नहीं है, बल्कि उसका फहम तर्जुमों की बुनियाद पर है। उसका फहम किस कदर वल्नरेबल है। ठीक है, वो तर्जुमे को वो हैसियत दे रहा है जो कि नस्से कुरानी की हैसियत है। तो तर्जुमे की वो हैसियत नहीं होती। तर्जुमा एक बस जहन के करीब माना को करने के लिए एक अच्छी कोशिश होती है, और आम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि तर्जुमा पुरानी जो नस है उसका यानी कि अल्टरनेट नहीं बन सकता। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल करे। बाकी इंशाल्लाह आज 10 मिनट हो गए हैं, कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी।